ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ان کے والدین کے نفسیاتی پہلو بھی ذرا بیان کریں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ غازی صاحب، انسان اپنے عقل و شعور اور فہم و فراست کی بدولت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مقصدیت تلاش کرتا ہے۔ ٹھیک۔ بعض اوقات ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اللہ کی اس تخلیق کی مقصدیت کو نہیں پا پاتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک۔ ہماری محدود عقل ہوتی ہے، محدود تجربہ ہوتا ہے، محدود سوچ ہوتی ہے، اور ہم اللہ کی تخلیق کی کچھ چیزوں کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی صورتحالی ان بچوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ والدین کو اس بات کا احساس اس وقت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر میں، کسی معاشرے میں، کسی ملت میں، کسی قوم میں ایسے بچے بھیج دیتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم بھی تو اتنے ہی معذور ہو۔ واہ۔ کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری دونوں آنکھیں، دونوں کان، دونوں بازو، دونوں ٹانگیں ہیں تو میں مکمل انسان بن گیا ہوں؟ کیا اللہ کی نظر میں میری اتنی معذوریاں ہیں، وہ پھر بھی مجھے رزق بھی دے رہا ہے، میرا خیال بھی کر رہا ہے، مجھ سے محبت بھی کر رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو میں تیرے ساتھ کرتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے میں نے اپنا اشرف المخلوقات بنا کر، تجھے میں نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، کیا تیرے اندر بھی یہ خوبیاں گئی ہیں؟ کیا تو نے بھی کچھ حاصل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک آزمائش ڈالتا ہے، اور آزمائش کس پر ہوتی ہے اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف آل محمد ہی کو دیکھ لیں تو سب سے بڑی آزمائش اس کائنات کی کون سی ایسی آزمائش ہے جو ان پر نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ صرف اس گھر میں اس بچے کو پیدا کرتا ہے جس سے اللہ بے پناہ پیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ ان والدین کے ذریعے سے دوسرے معاشروں کو بتانا چاہتا ہے، دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے یہ ہیں میرے پیار کرنے والے، یہ ہیں جن کو میں نے بنایا، جن کے گھر میں ایسا بچہ ہے پھر بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا کرم، جب اس آزمائش کے لیے تو نے چننا تھا تو نے ہمیں چنا، تم نے ہمارے ذریعے ان کو بتایا کہ ایسے بچوں کی کیسے پرورش کرنی ہے، ایسے بچوں کو کیسے اوپر پہنچانا ہے۔ تو یہ تو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا بچہ آ گیا، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب کوئی ایسے بچے کی پرورش کرتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور پھر آپ سورہ عبس کی آیت 1 سے 4 کو یاد کیجئے، کیا نہیں اس میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ نابینا ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا اس بات کا؟ نہیں، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ جب ہم اپنے نبی کو یہ بتا رہے ہیں تو پھر تمہیں کیسے نہیں پتا چل رہا؟ یہ ایک پیغام پہنچا دیا ہمارے تک۔ یعنی اس صورت سے پتا چلا کہ یہ امپورٹنٹ وی آئی پیز ہے، کتنی ہے ان کو وی آئی پیز آپ نے جو ہے وہ ہیں ہی وی آئی پی۔ دیکھیے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ ایک عام سی دنیا ہے، اور اس عام سی دنیا میں وہ خصوصی مہمان ہیں۔ میرا عام سا گھر ہو اور میرا کوئی خصوصی مہمان آ جائے تو میں اپنی اوقات سے بڑھ کر ان کی خدمت کرتا ہوں۔ بہت اچھا۔ میں اپنا پیسہ، میں اپنا وقت، میں اپنی طاقت، میں اپنا پیشن لگا دیتا ہوں کہ میرے گھر ایک خصوصی مہمان آ گیا۔ تو اس دنیا میں جب ایک خصوصی بچہ آ جاتا ہے تو میں عام بچوں سے بڑھ کر اس سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ میں اسے کیوں وی آئی پی نہیں سمجھتا؟ میں اسے اپنی عاقبت اور اپنی دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ کیوں نہیں سمجھتا؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ میرے خیال میں تو الگ جو اسکول ہیں وہ بہتری ہے، ہاں ان کا انٹریکشن کیا جا سکتا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ ان کے کھیل یا کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس میں اکٹھے ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسپیشل اسکول جو ہے۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی بات کی ناصر صاحب نے کہ انکلوسیو کا تصور تو ہے دنیا میں، اور اکٹھے ان کو پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر اعتماد آئے، ان کو لگے ہم بھی دوسرے بچوں جیسے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ نارمل بچوں کے سلیبس میں شامل کیا جائے کہ ان بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج اگر ہم یہ اس پروگرام کی بلکہ ہر کورس میں شامل ہونا چاہیے، اسکولوں میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ چھوٹا بچہ جب پرائمری میں پڑھتا ہے تو اسے وہیں پتا چلے کہ مجھے ان بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، تاکہ جب یہ بچے ان کے پاس آئیں تو جیسے میں نے کہا ان کو ایسے استقبال کریں جیسے وی آئی پی بچے کا استقبال کیا جاتا ہے، یہ ان کو اپنے سے زیادہ اہمیت دیں۔ اچھا، یہ جو بچے ہیں ان کی ایک بہت خوبی ہے، یہ فوکسڈ بہت ہوتے ہیں۔
اچھا یہ جن بچوں کو ہم اسپیشل کہہ رہے ہاں، ہیں. ہاں. اچھا اس کی ایک اور بھی آپ کو میں دلیل دیتا ہوں. جیسے 5 دریاؤں میں پانی ہے, آپ کسی ایک دریا کا پانی بند کر دیں تو ان 4 میں پانی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کی آنکھ نہیں ہے نا تو اس کی باقی 4 حصے بڑھ جائیں گے. واہ. کسی کی 2 حصے نہیں ہیں, اس کی 3 حصوں کا زیادہ ہو جائے گا. یعنی اس کا چکھنے کی, سونگھنے کی, محسوس کرنے کی, ٹیکٹائل اس کی وہ بڑھ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم سے زیادہ بہتر اس لیے ہیں کہ اس کام میں مجھ سے زیادہ اسپیشل ہیں. یہ بالکل وہ سونگھنے میں, کسی وہ چکھنے میں, اس کی صلاحیت صلاحیت. تو ہم ان سے وہی کام کیوں نہیں لیتے جس میں وہ بہت ہی بہتر ہے مجھ سے. بہت اچھے. تو ان جگہوں پر ایسے ادارے بنانے, ایسی تربیت دی جائے, ایسے ان لوگوں کو کام دیے جائیں جس میں ان کی صلاحیت مجھ سے کہیں بہتر ہے. اس سے یہ ہوگا, ایک تو ان کو یہ لگے کہ ہم معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں, دوسرا یہ ہوگا کہ ان کی ہم اسپیشلٹی سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں, ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں. اکٹھے آپ نے جیسے بات کی, اگر یہ کر لیا جائے, ایک اصول مرتب کر لیا جائے کہ فورٹ نائٹلی یعنی 15 دن کے بعد یہ جو نارمل بچے ہیں ان کو ان کے اسکولوں میں, اور جو وہ بچے ان کو ان کے اسکولوں میں لے کر جایا جائے, ان دونوں کے آپس میں کمپٹیشن بھی کروائے جائیں, ان کو آپس میں ملایا جائے اور بتایا جائے کہ کسی ایک بچے کی کوئی ایک معذوری جو ہے وہ کسی دوسرے بچے سے اسے ہلکا یا معذور یا بہتر. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ابھی میرے ذہن میں آیا کہ مثلا ان میں کوئی خاص صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں, جس طرح ڈاکٹر مرزا نے بتایا کہ بھائی جب وہ چھوٹے بچے ڈرامہ کرتے ہیں تو وہ بہت زبردست پرفارم کر جاتے ہیں. ان کی جو صلاحیتیں ہیں اسپیشل, وہ ان بچوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو یہ کتنا زبردست آدمی. بالکل, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ دیکھیں گے نا کہ اس بچے میں اگر یہ ایک کمی ہے تو اس میں یہ 3 چیزیں مجھ سے بہتر بھی ہیں, تو وہ بچوں کو ایک دوسرے کو ٹریننگ ہوگی, ایک ریسیپروکل ریلیشن شپ قائم ہوگا, گیو اینڈ ٹیک ہوگی. یہ بچے ان کو کچھ دیں گے اور وہ بچے ان کو کچھ دیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے, آپ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے جہاں یہی بچے بڑے ہو کر جب ایک اچھے شہری بنیں گے تو وہ دوسروں کا خیال کریں گے. ابھی میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ میں پوری دنیا میں اپنے بیٹے کو لے کر گیا, وہ آٹزم کا شکار ہے. انہوں نے کہا وہاں ان کی لائنز الگ ہیں, وہاں ان کو VIP پروٹوکول دیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں بدقسمتی دیکھے جب میں لاہور ایئرپورٹ واپس اترا تو یہاں کسی نے ہمیں راستہ تک نہیں دیا. تو یہ کیوں تربیت کی کمی آئی ہم میں؟ اسی لیے آئی کہ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے اسکول میں, اپنے سلیبس میں, اپنی تربیت میں شامل ہی نہیں کیا. وہاں تو فٹ پاتھ پہ ان کے لیے اسپیشل ایلیمنٹ ہوتا ہے, ان کے لیے آپ دیکھیں پارکنگ اسپیشل ہے, گاڑیاں اسپیشل ہیں, کنوینس اسپیشل ہے, ان کے لیے ادارے اسپیشل ہیں, لوگ اسپیشلائزڈ ہیں. اچھا پھر ان کو پڑھانے والے بھی ان جیسے ہی رکھیں آپ. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہونا چاہیے, ڈسکاؤنٹڈ یہ جو بڑے بڑے مالز ہیں, شاپنگ مالز, اور یہ جگہ جو ہیں, اسی طرح مثلا یہ جو زو ہے, دیگر جگہ ہیں, یہاں پہ ان کو فری ان کی ایکسیس ہونی چاہیے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, ڈسکاؤنٹڈ ان کے لیے پرائس ہونی چاہیے. ایک اس میں خوشخبری بھی دے دوں کہ حکومت نے ابھی 3 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں کہا گیا ہے خصوصی بچوں سے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں کوئی فیس نہیں لینی, بالکل فری کر دی ان کی فیس. یہ 3 دن پہلے آیا, ہم نے امپلیمنٹ بھی کر دیا جی اس کو. تو اس طرح سے اگر ان لوگوں کے لیے اسپیشل, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو انکلکیٹ ان کے برین میں, ان کے مائنڈ میں کر دیں. میں ملتان میں ایک وومن یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا, تو ایک بچی کھڑی ہو گئی. جب وہ کھڑی ہوئی تو کھڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی, اس کی ہائٹ اتنی چھوٹی تھی. تو اس نے مائک پر کہا, ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا سیلف گرومنگ, اور آپ نے کہا جی ایسے بڑی بڑی باتیں خالق نے تخلیق کی ہے انسان کو, یہ میری طرف تو ذرا دیکھیے, میرا قد دیکھیے, میرا رنگ دیکھیے, مجھے تو کوئی رشتہ لینے نہیں آتا, اور آپ کہتے ہیں خالق نے مجھے بنایا, مجھے کیا بنایا؟ تو میں نے کہا بیٹی, ایک کمہار بھی ایسا برتن نہیں بناتا جس میں کوئی عیب ہو, ایک پینٹر بھی کبھی ایسی پینٹنگ ہی نہیں بناتا جس میں کوئی عیب ہو.